بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراچا ہوں. پاکستانی سیاست میں آج کا جو دن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک 24 دن سے لاپتہ جو فرد ہے وہ پاکستانی سیاستدان ہے. اس کو اچانک جو ہے وہ کامران شاہد کے پروگرام میں آتا ہے اور کنفیس کرتا ہے کہ جو 9 مئی کے جو حملہ ہوا تھا، 9 مئی کی پلاننگ ہوئی تھی، وہ زمان پارک میں ہوئی تھی. اس میں ڈائریکٹلی جو ہے جو خواجہ صاحب ہیں، جو ڈار صاحب ہیں، وہ ڈائریکٹلی الزام جو ہے وہ عمران خان پہ لگاتے ہیں کہ ان کی جو تقریروں سے کی وجہ سے جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. اب 9 مئی کے واقعے پہ آج ڈار صاحب جو 24 دن سے لاپتہ تھے کراچی میں، ان کی گمشدگی کے حوالے سے، ان کی اس طرح کہہ لیں کہ ابڈکشن کے حوالے سے پٹیشن بھی دائر ہوئی تھی. اور اس میں جو نگران وزیر داخلہ سندھ ہے، انہوں نے یہ کنفیس کیا کہ جو ڈار ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو آج اچانک جو ہے وہ ایمرج ہوتے ہیں اور یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ 8:03 پہ کامران شاہد دنیا ٹی وی میں پروگرام دیں گے اور ٹکرز پہلے چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کا پروگرام ہوتا ہے اور پروگرام میں جیسے اب تو ایک روٹین بن چکی ہے کہ جو لوگ گمشدہ ہوتے ہیں، وہ سیاسی لوگ جو گمشدہ ہوتے ہیں، پھر وہ آگے یا تو پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پھر وہ ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں. تو وہ ان کے تمام جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں. تو اب یہ سچویشن، ایک نیا پیٹرن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو انٹرویو انہوں نے دیا اور انہوں نے تمام جو ایلیگیشنز ہیں اور جو 9 مئی کے جو واقعات کا جو اصل کردار ہے وہ عمران خان کو قرار دیا. اب 9 مئی تو ہو گیا. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو نون لیگ ہے یہ 9 مئی پہ سیاست کرے گی. باقی تو ان کا بیانیہ کچھ بھی نہیں بن رہا. اب 9 مئی ایک بیانیہ ہے، اس کو یہ بار بار یوز کریں گے اور یوز کر رہے ہیں. آج بھی ہے سامنے آیا، لیکن جیسے ہی پروگرام ختم ہوا 9 بجے، اس کے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں، جن سے گزشتہ دنوں بہت زیادتیاں ہوئی، ان کا جو بازو ہے ان کو پکڑا گیا. ویڈیو سب کے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے گھر میں جا کے جو سیالکوٹ پولیس نے زیادتی کی، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا. تو آج ویڈیو بیان جو انہوں نے کیا اس سے باقی کسی کی نیند اڑے یا نہ اڑے، لیکن خواجہ آصف کی جو نیند ہے وہ لازمی طور پہ اڑ گئی ہوگی. کہ انہوں نے اب کہا ہے کہ میرے بیٹے نے جو بیان دینا تھا وہ زبردستی آپ نے دلوا دی ہے، لیکن خواجہ صاحب میں اگلے الیکشن میں میں آپ کا مقابلہ کروں گی. تو یہ ایک پاکستانی سیاست میں، اور یہ پچھلے 5 ماہ میں یا پچھلے جو تقریباً 21 ماہ میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ایمرج ہوئی ہیں. ایک تو پہلے جو ایک بیانیہ تھا اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ فیملیز کو سیاست میں نہیں ہے، خواتین کو اسپیشلی جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. تو اب خواتین جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہیں، ایک ڈر پیدا کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کافی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ جو سچویشن ہے اس کے سامنے سرنگو ہوتا ہے، تو جو خاتون ہے، اور اسپیشلی اس کیس میں جو عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں وہ آئی ہیں اور انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا. ان کا ویڈیو پیغام بظاہراً کامران شاہد کے جو انٹرویو اس سے بھی زیادہ وہ شیئر ہو گیا پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں اب وہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس تیزی کے ساتھ اور جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بیانیہ جو ہے وہ جس طرح مروت صاحب نے کہا تھا کہ لڑائی کے دوران تو پروگرام تو ٹھوس ہو گیا. اب وہ جو کامران شاہد کا جو انٹرویو ہے وہ 1 گھنٹے کا، وہ تو فوری طور پہ ٹھوس ہو گیا. اب بیانیہ بنانے والوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کہ اگر فیملیوں کو فیملیز بھی نہیں ان کے قابو میں آ رہی، کاروبار بھی انہوں نے تباہ کر دیے. کچھ کیسز میں جو والد جو ہے وہ جیل میں ہے تو اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس سے بھی وہ قابو نہیں ہو رہا ہے. تو کس طرح سچویشن جو ہے وہ کنٹرول ہوگی، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت امپورٹنٹ ہے
کہ لوگ جو ہیں ایک طرف جو ہے وہ ایک پارٹی کو پی ٹی وی سے لے کے ہر چینل جو ہے وہ لاہور کا اگر چکر لگاتا ہے. لاہور کی آبادی جو ہے وہ 2023 کے سینسس کے مطابق 1,39,00,000 ہے. تو اب جو ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, جس کو کمر میں بہت درد رہتی تھی, اب وہ کھل کے جو ہے وہ جلسے بھی کر رہا ہے. جلسے کیا کرنے, وہ مختلف حلقوں میں جا رہا ہے اور 21 اکتوبر کے حوالے سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نیریٹو تو بن نہیں پا رہا. نیریٹو کس طرح بنے؟ 16 ماہ میں انہوں نے جو پاکستانی معیشت کے ساتھ جو بیڑا غرق کیا ہے, آج انہوں نے ان کی تقریر تھی تو اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے 2013 سے 2018 کے دوران جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. وہ اللہ کے بندے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو گئی, لیکن جو آج کل لوگوں کے لاکھوں روپے کے جو بلز آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو مہنگے آئی پی پیز آپ نے لگائے کہ پاکستانی جو جتنی بجلی درکار تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی, لیکن جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہم چارجز دے رہے ہیں, اور اس کو آپ دیکھیں جو آج کل بلوں میں جس طرح بل آ رہے ہیں تو وہ خوفناک بل ہیں جو عام بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا. خودکشیاں بھی ہوئی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایک پارٹی کو اب بیانیہ بنانے کے لیے کھلا میدان دیا گیا ہے, لیکن اب ان کے پاس جو ہے وہ بندے اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں. بندوں کو اب زبردستی اکٹھا کیا جا رہا ہے. اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں کو جو 115 ارب روپے انہوں نے جنوری میں جاری کیے مختلف حلقوں کے لیے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مد میں تھے, یا جس کو سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جو پارلیمنٹیرینز کی سکیمز کی مد میں دیے گئے, تو وہ جو پیسے ہیں وہ اس کام کے لیے اب یوز ہوں گے. وہ پیسے, ان پیسوں کے ذریعے 1 to 5 موٹر سائیکل بھی دی جائے گی, سوزوکی گاڑیاں بھی دی جائیں گی, چنگچی رکشے بھی دیے جائیں گے, اور اپلیکیشنیں بھی بنائی جائیں گی, تاکہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے جو 10 لاکھ لوگ آنے ہیں, 10 لاکھ لوگوں سے مینار پاکستان کو بھرنا ہے, اس کو کور کیا جا سکے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں سچویشن بہت انٹرسٹنگ ہوگی کہ ایک پارٹی جو ہے وہ بندے اکٹھی کر رہی ہے, میدان کھلا ہے, بندے ان کے پاس آ نہیں رہے. دوسری پارٹی ہے جن کے جو لیڈران ہیں یا تو غائب ہو چکے ہیں, اب وہ یا کچھ انٹرویوز دینے آ جاتے ہیں یا پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, تو وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں, 9 مئی کے جو الزامات ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. لیکن آج کل اگر کوئی بھی پارٹی یا جو نگران حکومت ہے وہ کسی سابق وزیر اعظم کو مکمل پی ٹی وی پہ دیتی ہے, کوریج دیتی ہے, تو پی ٹی وی آج کل دیکھتا کون ہے؟ اور آج کل تو جو دور ہے ٹک ٹاک کا دور ہے, ٹویٹر کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے, اس پہ سب کو پتہ ہے کہ کس کا بیانیہ ہے اور لوگ کن کی باتیں سننا چاہتے ہیں. تو یہ آئندہ ڈیسائسو ہے اور چیزیں کلیئر ہیں, سب کو پتہ ہے کہ بیانیہ کس کا ہے. اب اس بندے کو سائفر کیس میں جلد از جلد جو ہے وہ سزا دینے کے حوالے سے ان کے وکیل کے بقول جو ہے وہ کیسز کو تیزی کے ساتھ چلایا جائے گا جیل کے اندر, تاکہ ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ سزا دی جائے. دوسرا جو آج ایک پبلک امپورٹنس سے ریلیٹڈ جو میٹر ہے, آج ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس میں بتایا کہ جن بینک اکاؤنٹس میں 5 لاکھ روپیہ ہے تو وہ پروٹیکٹڈ ہیں. وہ ان کی ہم جو اسٹیٹ بینک ہے, اسٹیٹ بینک کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ضمانت دیتا ہے, اس کو پروٹیکٹڈ وہ ضمانت دے گا. اور اگر جس بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ سے زیادہ کی جو رقم ہے وہ ان پروٹیکٹڈ ہے, ان کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ 5 لاکھ سے کم جو اماؤنٹ والے اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو سیکیور اس لیے انہوں نے قرار دیا کہ یہ ان کی انشورنس ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور 5 لاکھ سے کم جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو وہ بینک جو ہے وہ کیونکہ سیکیور ہوتا ہے تو وہ بینک اس کو پیسے دے گا, واپس کرے گا. 5 لاکھ سے اوپر کی جو رقم ہے
وہ سیکیور نہیں ہوتی، اس میں انشورنس نہیں ہوتی. اگر بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ جو 5 لاکھ سے اوپر جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے ڈوب جائیں گے. تو یہ انہوں نے آج انکشاف کیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ 90% جو ہے وہ 5 لاکھ والے اکاؤنٹ ہیں، اپ ٹو 5 لاکھ تک کے، اور 94%، اور 6% جو ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر کے اکاؤنٹس ہیں. تو اب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے اکاؤنٹ پہ اپنے پیسے رکھنے ہیں. شکریہ.